بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے مختلف واقعات مختلف کتابوں میں مذکور ہیں۔ چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ فرمایا، تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ نمبر 2، ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مکہ مکرمہ پر نازل ہو کر مختلف اجزاء میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا، اور پھر وہ تمام اجزاء مل کر پورا چاند بن کر ان کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور اور ان کے اتباع یعنی آنے کی خوشخبری دی۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایک دن میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ گئی کہ میرے سر سے آ لگی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی درخت سے یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی کہ اللہ کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دوست بن کر سب سے زیادہ سعادت مند بنو۔ میں نے اس سے کہا، مجھے واضح کر کے بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب
بن ہاشم، میں نے کہا وہ میرے دوست اور میرے حبیب ہیں۔ میں نے اس درخت سے عہد لیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہو جائیں تو مجھے خوشخبری دے دینا۔ جب اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اس درخت میں سے آواز آئی کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، وہ نبی مبعوث ہو گیا ہے، اب کوشش کرو، اور قسم ہے رب موسیٰ کی، اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہ کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔